بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج جو اڈیالہ جیل سے خطرناک پیغام جاری کیا ہے اس نے مزید ہلچل پیدا کر دی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خطرناک سائفر مقدمے کے اندر ضمانت کی درخواست کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں یہ جو فیصلہ ہے یہ الٹیمیٹلی اب قاضی کورٹ کے اندر پہنچنے جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے خلاف آج سائفر کے مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ جج ابو الاسناد ذوالفقار نین نے آج کیا کیا ہے؟ 5 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے جب وہ پہنچے تو آگے آج کی کارروائی کہاں تک پہنچی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ چلایا گیا اور جج ہمایوں دلاور جو ہے وہ وکلاء سے زیادہ، جو سرکاری وکلاء تھے ان سے بھی زیادہ تیزی میں تھے۔ پھر انہوں نے لندن جانا تھا، وہ لندن پہنچے اور جس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر اس فیصلے کو اڑا دیا چونکہ اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی۔ اب جو عمران خان کے خلاف مقدمہ اڈیالہ جیل میں جس کی سماعت ہو رہی ہے اور جس میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے وہ سائفر کا مقدمہ ہے۔ یہ وہی سائفر ہے جو پوری پاکستانی قوم کو اب یاد ہو چکا ہے کہ اس کے اندر امریکہ کے ڈونلڈ لو نے آخر وہ کیا پیغام جاری کیا تھا، کس کے لیے وہ پیغام تھا، اور پھر اس کو باقاعدہ قومی سلامتی کے 2 اجلاسوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک مداخلت قرار دیا گیا، ڈی مارچ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ اس پر تحقیقات ہوتی کہ امریکہ کے اندر جو کچھ طے پایا اس پر عمل درآمد کرنے میں کس نے کتنا کردار ادا کیا، آخر ہوا وہی جو وہاں پر فیصلہ کیا گیا تھا اور عمران خان کے خلاف یہ سارا کام کیا گیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان کرداروں پر تحقیقات ہوتی کہ انہوں نے پاکستان کی منتخب حکومت اور وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کے لیے ایک کردار ادا کیا، لیکن الٹی گنگا بہہ گئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ مقدمہ بھی الٹا عمران خان پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا۔ عوام کے سامنے کیوں وہ خط لہرایا، اس خط کے اندر جو کچھ لکھا تھا اس پر ابھی تک بھی تحقیقات نہیں ہوئی۔ اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت جج ابو الاسرات ذوالفقار نین انہوں نے آج بھی اس کی سماعت کی اور باقاعدہ پچھلی جو سماعت تھی اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ عمران خان پر جو الزامات لگائے گئے اس کے حوالے سے اب چونکہ ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے تو آج جو ساری کارروائی ہے توقع تھی کہ گواہان اچانک پہنچے ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے اندر سرکاری گواہان کا آنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس طرح عمران خان کے جو وکلاء ہیں سلمان صفدر ایڈوکیٹ اور دیگر، ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ توشہ خانہ پارٹ 2 کے طور پر ہم لے رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ جج صاحب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ عمران خان کو سزا دینا چاہتے ہیں اور اتنے زیادہ تردد اور ٹرائل کی ضرورت کیا ہے، وہ سزا سنا دیں۔ لیکن یہاں پر آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے اندر سائفر کیس میں استغاثہ کے 5 گواہان عدالت میں پیش کیے گئے ہیں جن میں نادر خان، عمران ساجد، محمد نعمان، شمول کیسر اور فرخ عباس شامل ہے۔ تاہم ان گواہان کے آج بیانات ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ وکیل صفائی جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ضمانت اور اخراج مقدمہ کی درخواستیں زیر سماعت ہیں، جبکہ پراسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ فیصلہ آنے تک گواہان کے بیانات ریکارڈ نہ کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ کا حکم امتناع نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر گواہان کا بیان ریکارڈ کریں گے۔ عدالت نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آج شاہ محمود قریشی نے بھی شکوہ کیا کہ ان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، لیکن ساتھ ہی ایک اور ملاقات ہوئی صدر علوی کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے قدر ہیں لیکن ان کے مخالف بھی ہیں اور نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا بیٹا پی ٹی آئی میں ہے اور اس کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ زیر عتاب بھی ہے۔ تو آج باقاعدہ طور پر جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے علیمہ خان، انہوں نے بتایا ہے کہ صدر علوی سے اگرچہ انہوں نے ملاقات کی ہے حفیظ نیازی نے، لیکن 27 سال میرے بھائی نے اس قوم کو جگانے کے لیے محنت کی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا ہم سے، ہمارے خاندان سے 10 سال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو کہا تھا آج وہ ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن کا پلان نہیں بلکہ ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے لگتا ہے سارے کورٹس بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کورٹ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ 10 دن 12 دن فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں بیل کے لیے
مجھے عدالتوں سے اتنی مایوسی ہوئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے انصاف مانگیں۔ خان صاحب کو باہر جانے کی ہی ڈیل آفر کر رہے ہیں، یعنی عمران خان کو ظاہر ہے ڈیل کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے باہر جائیں اور یہاں پر جو ایک مجرم اشتہاری تھا نواز شریف، اس کے حوالے یہ پاکستان کر دیا جائے۔ اب ایک تو یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی آج جو بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے وہ سائفر کے مقدمے کے اندر جو ضمانت کی درخواست دی گئی تھی اور سائفر کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست تھی، یہ دو درخواستیں تھیں، ان دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے جو آج فیصلہ سنایا ہے وہ انہوں نے خارج کر دیے ہیں۔ یعنی عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ اس مقدمے کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ چونکہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جو اصل ملزمان ہے جن کے خلاف یہ مقدمہ ہونا چاہیے تھا، وہ طاقتور لوگ جو ایک بڑے صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، جن کو یہ پیغام آیا مبینہ طور پر، تو ان کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے خلاف یہ کاروائی نہیں ہوئی۔ لیکن سائفر ٹرائل جو ہے وہ جس طریقے سے چلایا گیا، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ آج عمران خان کی درخواست ضمانت اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ تحریری حکم نامہ ابھی جاری نہیں ہوا، آج بڑی جلدی جو ہے ہمارے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور اس سے یہ توقع تھی کہ شاید جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بھی آج ہی گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے گی اور جلدی فیصلہ دے دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک نئی ڈیٹ آ گئی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ کیس اب قاضی کی عدالت میں جا رہا ہے، وہ قاضی جو فیض آباد دھرنے سے لے کر مختلف جو کیسز ہیں ان کا بڑا کریڈٹ لیتے ہیں، آئین، جمہوریت، انسانی حقوق کا جو ان کا غبارہ ہے اس میں بہت سارے صحافیوں نے مل کر ہوا بھری، اور اب وہ اپنی پوری جو ان کی اصل اوقات ہے اس پر بظاہر وہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور لگتا ہے نہ انہیں کوئی الیکشن سے دلچسپی ہے، نہ آئین اور قانون سے کوئی دلچسپی ہے، نہ وہ کوئی جمہوری ہیں۔ وہ ایک خاص قسم کے آدمی ہیں جن کی طبیعت اور مزاج شریف خاندان کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے، تو وہاں سے بھی کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ لیکن بالآخر یہ سائفر جو ضمانت کا مقدمہ ہے یہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے اندر اب جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں پر اب اس کے خلاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اپلیکیشن دے گی۔ پہلے تو اس کو لیٹ لگایا جائے گا، روٹین کے مطابق اس کے اندر تاخیری عربے استعمال ہوں گے، یہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد اور جسٹس سردار طارق مسعود کے ہوتے ہوئے وہاں بھی انصاف کی کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، اور علیمہ خان کی یہ بات درست ہے کہ عدالتوں سے اب کوئی زیادہ امید جو ہے وہ انصاف کی وہ رہ نہیں گئی۔ اب ایک اور بڑا عام پیغام ہے، اور وہ عمران خان کا یہ پیغام ہے جو خاندانی ذرائع سے آج جاری کیا گیا آفیشل، ان کا یہ میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ پریشان کن صورتحال ہے۔ جو ان کو خدشات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیرون ملک بھی وہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف پیغامات ظاہر ہے ادھر ادھر سے آ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جسمانی طور پر فٹ ہوں، مجھے معلوم ہوگا کہ کیا میرا جسم کمزوری سے تبدیلی کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ پہلے ہی میری جان لینے کی دو عوامی کوششیں کر چکے ہیں، یعنی دو قاتلانہ حملے مجھ پر ہو چکے ہیں، ایک وزیر آباد میں اور ایک جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں لیکن وہ پہلے ہی میری جان لینے کی دو عوامی کوششیں کر چکے ہیں، چونکہ میں اپنے ملک چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گا، اس لیے یقیناً یہ خطرہ ہے کہ جب میں جیل میں ہوں تو وہ میری زندگی پر ایک اور کوشش کرنے کی کوشش کریں، یعنی وہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، یہ ان کے کہنے کا مطلب نظر آ رہا ہے۔ ایسی کوشش سلو پوائزننگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، یعنی خوراک، زہریلی خوراک جو ہے وہ مرلہ وار جس طریقے سے دی جاتی ہے اس کے ذریعے اعصاب کو کمزور کرنا، یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ میں نے اپنے وکلاء اور پارٹی عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کریں اور جب بھی انتخابات ہوں تو مہم شروع کریں۔ تو یہ ایک واضح پیغام جو ہے آج عمران خان نے دیا ہے کہ جیل کے اندر ان کی جان کو خطرات ہیں، ہو سکتے ہیں، اور پہلے ان پر دو کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن اب ورکرز کنونشن ہوں گے، پروگرامز ہوں گے، پاکستانی عوام سے انہوں نے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ان پروگرامز کے اندر بھرپور شرکت کریں، اور یہ جو دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور دھاندلا کر کے ایک مجرم کے حوالے پاکستان کا کر رہے ہیں جس طرح سودا، اور پیچھے وہ آلریڈی عمران خان بتا چکے ہیں کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، کوئی لندن پلان ہی نہیں بلکہ باقاعدہ کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہے شاید، جس کے مطابق
عمران خان کو کنارے لگانا اور مجرم نواز شریف کے حوالے پاکستانی عوام کو کرنا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ تاثر جو ہے ان کے اس پورے پیغام سے ملا ہے، تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں تشویشناک صورتحال ہے۔ اس پر جیل حکام اور جو ہمارے وہ حلقے ہیں جن پر خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ ضرور کلیئر کرنی چاہیے، چونکہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان جو پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے، ناجائز کیسز بوگس کیسز کے اندر ان کو ایک مجرم کے لیے سپیس پیدا کرنے کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے، اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ پورے ملک پر عوام پر ایک بہت بڑا اس کو حملہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا عوام کی نظر کے اندر، اور یہ اداروں کی جو ساکھ ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔